والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں وہ لوگ خدا شاید قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پہلے تو انسان بنایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بڑا احسان یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ عزیزان گرامی، ہمارے مرشد مربی حضرت خواجہ محمد عبد الغفار المعروف پیر اٹھا سے فرماتے ہیں سبب کہڑے کنو دنیا تے آمن کم محمد دا مدد دی اجڑی دھرتی تھنی سجاون کم محمد کہ یہ دھرتی اجڑی ہوئی تھی، حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور اندھیریاں دور ہو گئی اور روشنی کی روشنی ہو گئی۔ عزیزان گرامی، آج کل کے اس دور میں ہر کوئی پریشان ہے، جھیڑا جھگڑا فساد ہر گھر کا حصہ بن چکا ہے۔ کسی کو اپنی اولاد سے شکایت ہے تو کسی کو اپنی بہن بھائیوں سے، کسی کا دل بے سکون ہو چکا ہے تو کسی کے کاروبار میں اور گھر میں بے برکتی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب عذاب الہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے، کیونکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو مانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا پروردگار ہے، مالک حقیقی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کے بتائے ہوئے راہ پر چلنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ آقا نامدار سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول ہیں، ہم ان کی امت سے ہیں اور جب بھی میلاد ہوتی ہے تو نعرے لگاتے ہیں، محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پائے ہوئے راستے پر، آپ کی سنت پر اور شریعت پر چلنے کے لیے ایسے ہی ہم قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، لیکن قرآن کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں۔ اسی طرح ماں باپ کو ہم ماں باپ کہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ ہیں، لیکن ان کا احترام نہیں، بڑوں کا احترام نہیں کرتے۔ عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ کا ذات عزیزان گرامی، اگر
سب چیزوں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کی ایک ہی دوا ہے، اور ان سب مشکلات کی حضور آقا انعامدار سرور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد، عید میلاد النبی ہے۔ اگر ہم یہ میلاد النبی احتیاط کے ساتھ منائیں تو انشاءاللہ ہمیں ضرور فائدہ حاصل ہوگا۔ جیسے سب مشکلات کا علاج، سب بیماریوں کا علاج عید میلاد النبی ہے، اسی طرح اس علاج کا احتیاط ہے۔ اور احتیاط کیا ہے؟ پہلے جھوٹ سے نفرت، اور گناہوں سے نفرت، اور نماز کی پابندی کرنا، شریعت و سنت کی پابندی کرنا۔ اگر یہ چیزیں ہوں گی تو عید میلاد النبی منانے سے ہمیں ضرور عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالی اپنے پاک کلام قرآن مجید کا فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ میرے پیارے محبوب ہم نے آپ کو تمامی جہانوں کے لیے رحمت بنا رکھا ہے۔ عزیزان گرامی، حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے آپ کے آنے سے پہلے عرب میں عورتوں کو، بچیوں کو وہ مقام، وہ عزت نہیں ملتی تھی، بچیوں کو زندہ برپر کیا جاتا تھا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی تشریح آوری ہوئی اور آپ نے فرمایا کہ عورت جسے ہم ماں بولتے ہیں اس کے قدموں کے نیچے جنت، اور یتیموں کو ان پر ظلم کیا کرتے تھے اور ان کو قیدی بنا دیا کرتے تھے، لیکن حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ سارے یتیم ہیں، یہ میرے بھائی ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کو جس نے بھی دیکھا، عزیزان گرامی، حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ رہی ایک شاعر نے فرمایا ہے تن وارا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کا، اے مولا کے بارے دکھا دے جلوہ کملی والے کا۔ عزیزان گرامی، اس نے بھی دیکھا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی نظر میں اپنا دل حضور کے قدموں میں رکھ دیا۔ عزیزان گرامی، ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ وہ پہلے یہودی تھا، اپنے بچپن میں اپنی خالہ کے یہاں بکریاں چراتا تھا، اور اس کی خالہ نے اور اس کی والدہ نے اسے منع کیا کہ ابو قرصافہ جس کا نام محمد ہے اور جس نے نبوت کی دعویٰ کی ہے، اس کی محفل میں جا کر ابھی نہ بیٹھنا اور اس کو دیکھنا بھی نہیں،
مگر ایک دن جب ابو قرصافہ بکریاں چرا رہے تھے اور جب ان کی نظر حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی اور جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر اس پر پڑی تو پہلی نظر اپنا دل حضور کو دے گئے اور چپکے چپکے سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں جا کر بیٹھا کرتے اور کسی نے شکایت لگائی ان کی والدہ کو ان کی خالہ کو کہ ابو قرصافہ بکریاں چھوڑ کر محمد کی محفل میں جا کر بیٹھا. جب ان کو یہ پتا چلا تو آپ کی والدہ نے اور خالہ نے کہا کہ ہم نے تمہیں روکا بھی تھا لیکن پھر بھی تم گئے اور تمہاری وجہ سے آج بکریاں دودھ نہیں دے پا رہے. تو حضرت ابو قرصافہ نے کہا کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں تم بھی چلو اور یہ بکریاں بھی لے کر چلو اور دیکھنا جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان بکریوں کے اوپر ہاتھ پھیریں گے تو انشاءاللہ یہ اتنا دودھ دے گی کہ تم سوچ بھی نہیں سکیں. اور جب وہ تینوں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور جب پہلی نظر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی اور ان کے منہ بند وہیں پر رک گئی اور گھر واپس گئے. ابو قرصافہ پریشان تھا کہ اب کیا ہوگا, مجھے اجازت ملے گی یا نہیں ملے گی. اب میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جا پاؤں گا کہ نہیں جا پاؤں. تو حضرت ابو قرصافہ کی والدہ اور خالہ نے کہا کہ قرصافہ ایسا حسین شخص ہم نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا, ایسی صورت ہم نے کبھی نہیں دیکھی. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کلام فرماتے تھے تو آپ کی زبان سے شہد ہی شہد کا تھا. ایسی خوبصورت باتیں, ایسی خوبصورت الفاظ ہم نے کبھی نہیں دیکھے. اور ابو قرصافہ تمہیں اجازت ہے تو رات کو جا, صبح کو جا, شام کو جا, جب تمہاری مرضی ہو تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کے بیٹھ. عزیزان گرامی, آج ہم سب عید میلاد النبی مناتے ہیں, عشق کا دعویٰ بھی کرتے ہیں, لیکن شریعت پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہے, سنت پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. عزیزان گرامی, جب تک ہم صرف باتیں کریں گے اور عمل نہیں کریں گے تب تک ہماری یہ زندگی ہے یہ بیکار. اللہ اقبال فرماتا ہے عمل سے بنتی ہے زندگی, جنت بھی جہنم بھی. کہ عمل کریں گے ہم حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر چلیں گے تو انشاءاللہ ہماری یہ زندگی بھی کامیاب اور آخرت والی زندگی بھی کامیاب. اللہ تعالیٰ کامیاب کرے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
اس کے تعلق میں بات یہ ہے کہ یہ محفل جو منعقد کرے ہیں گھروں میں، کوچوں میں، شہروں میں، مسجدوں میں، ان محفلوں کا مقصد یہ ہے حضور سے محبت کا ظاہر، محبت رکھو، اظہار باطل رکھو، شریعت مصطفیٰ پہ عمل کریں اور حضور سے عقیدت کا اظہار کریں. یہ بھائی محفل کریں، سارے محفل کریں، مگر نماز نہ پڑھے، حضور کی بات نہ ہو، ٹھنڈے کے نماز نہ پڑھے. تو یہ بات یہ محفل منانا پڑتا ہے. یہ بہت سب یہ ملتا ہے کہ آپ حضور سے محفل میں آئیں، حضور سے عقیدت بالکل اظہار کریں، مگر اس صورت میں کہ آپ حضور کی باتوں کو مانیں اور عمل کریں. خطاب کے لیے حضور کی بلے عالم خواجہ خواج مولانا پیر طریقت رہبر شریعت فکر شریعت حضور کی بلے عالم خواجہ محمد عبدالغفار المعروف پیر مرزا ثانی دامت برکاتہ عالیہ سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے دوران خطاب سے منظور کروں گا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على إمام الأنبياء خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه
اے ایمان والو آپ بھی رسول پر درود اور سلام پڑھیں۔ جب بھی یہ پڑھا جائے ہر شخص کو چاہیے کہ جب یہ آیت سنے اس کے سننے کے ساتھ وہ بھی بآواز بلند ہوئے۔ تو اب آپ اتنے سارے اکٹھے ہیں تو پتہ تو لگے آپ کراچی والے زندہ ہیں یا وہ فوت ہو گئے۔ صلی اللہ علیہ محبوب کی محفل کو محبوب گزارتے ہیں، آتے ہیں وہاں ان کو لاکھوں کروڑوں کا لوگ شہر ہے آگے اس بستی میں، آگے اس علاقے میں بہت سارے لوگ رہتے ہیں، لیکن جس کو قبول ہوگا وہ آئے گا، جس کو قبول نہیں ہوگا نہیں ہے۔ میرے مرشد اعلیٰ حضرت محمد نواز سے فرماتے تھے دربار میں منی مراد پاوے منہ موڑ کے گزارے رستہ دار۔ آپ فرماتے تھے کہ جو آئے گا اسی من کی مراد پوری ہوگی، جو ادھر سے منہ موڑے گا اس کے لیے لمبا راستہ ہے، جدھر جانا بھی جائے منہ کروا۔ آپ دوسرا شعر فرماتے تھے سر پر پڑی تو کیا ہوا، سر پر خدا بھی ہے، مشکل پڑی تو کیا ہوا، مشکل تو کیا ہوا۔ دوستو ہم اس رہبر، ہم اس مرشد اعظم کے ماننے والے ہیں۔ ہم کئی میں زبان میں مقاصد رحمۃ اللہ علیہ کے افکار اور ان کے جو انہوں نے پیغام دیا، ہم ان کے پیغام کے پہنچانے والے، ان کے پیغام کو دوستوں تک، لوگوں تک پہنچانے والے اور اپنی ڈیوٹی سرانجام۔ دوستو ہمیں کسی سے غرض نہیں ہے، نہ کسی کے مال و دولت سے، نہ کسی کے زر سے، نہ کسی کی کسی گاڑی سے، نہ کسی کے اور کسی چیز سے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مرشد اقدس کے صدقے میں سب کو عنایت کی ہے۔ سبحان اللہ۔ واللہ یؤتی اللہ کا رسول نے فرمایا کہ اللہ دینے والا ہے، میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ تو ہمارے کبر عالمین کاشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ دینے والا ہے، اللہ کا رسول
وٹنے والا ہے اور اس وٹ سے خیر لنگر ظاہری باطنی وہ آتا ہے اس اندر رحمت شریف اور یہاں سے آگے تقسیم ہوتا ہے۔ دوستو جو ادارہ جو مرکز صرف اور صرف اللہ اور اللہ کی رضا کے خاطر بنا ہوگا، جس میں اللہ کے اور اللہ کے رسول کی شروعی ہوگی، وہ مراکز قیامت کے دن تک آباد ہے۔ دیکھو ہمارے برِ صغیر کے اندر صدیوں سے لوگوں نے بادشاہ کیا، آج ان کا کوئی نام لیوا نہیں، اور کسی دنیا کے کوئی چلے جائے، کسی نے 800 سال، کسی نے 900 سال، کسی نے 500 سال، کسی نے 600 سال، کسی نے 200 سال حکومت کی ہے، لیکن آج ان کا نام نشان نہیں۔ لیکن آپ دربار مجدد پر جائیں، آج وہ لوگ وہاں سے فیض حاصل کرنے کے لیے جو بدر لوگ آتے ہیں۔ آپ اجمیر جائیں، لاکھوں لوگ وہاں پر ملیں گے۔ آپ دادا کی حجویری کے دربار پر جائیں، منتیں ماننے والے، اپنے پریشانیاں دور کرنے کے لیے لوگ اور اپنے مسائل کے لیے اور اس اللہ والے کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہزاروں لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے۔ قلندر منور کو دیکھیں، بہاؤدین زکریا ملتانی کو دیکھیں، دوستو مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پر میں نے پڑھا ہے کہ 4000 سے 6000 لوگ روزانہ دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں۔ اور وہ صرف لنگر کے لیے نہیں آتے تھے، وہ آتے تھے آپ سے فیض حاصل کرنے کے لیے، آپ سے علم حاصل کرنے کے لیے۔ اور فیض کس کو کہتے ہیں کہ جس سے ہمارا ظاہر اور باطن درست ہے۔ اللہ نے ہمیں سکھایا نا دعا مانگنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ مانگے مجھ سے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے سب کچھ دیا ہے اور سارا وہ خرچ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں اور خود پھٹے کپڑے پہنتے ہیں، اور جو ایسا پیر آپ کو نظر آئے پھٹے کپڑے پہنے، میلے کپڑے، میں سندھی میں اس کو بولتا ہوں بدلو پیر یا بھنگا، کہ اللہ نے جب دیا ہے تو ہم اس چیز کو دکھائیں نا لوگوں کو۔ اما بنعمت ربک فحدث۔ اور جو لوگ اپنے بچوں کو نہیں کھلاتے اور خیرات کرتے تھے، بیوی بولے کہ مجھے کپڑے چاہیے، بیوی کو نہیں لے کے دے گا، کسی اور کو خیرات دے دے گا، بیوی کو بلکہ تھپڑ لگا دے گا، بچوں کو ڈانٹ دے گا، کوئی چیز نہیں لے کے دے گا، دوسروں کو خیرات کرتا تھا۔ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول نے سکھایا کہ پہلے تو خود اچھی تربیت حاصل کرو، پھر اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو اچھی تربیت، ان کو اچھی صحت، ان کو اچھا کھلاؤ۔ پہلے اللہ نے دعا میں مجھے سکھایا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا میں بھی ہمیں بہتری دو، آخرت میں بہتری دو۔
تو یہ کون سے تم فقیر بنے پھرتے ہو؟ یہ کون سے تم کسی جھانسے میں آئے ہو کہ تم نے یہ کون سے لباس رکھے ہیں کہ کہتے بھی نہیں سی میں تو سادہ ہوں، میں تو اپنے نفس کو مار رہا ہوں، میرے تو اپنے نفس سے جنگ ہے. آپ نے دیکھا صوفیوں کو، ان کا کوئی مرید بننے جائے نا تو کیا کرتے ہیں، اس کی داڑھی مچھیں اس کو کاٹ کے اس کا منہ کالا کر کے اس کو گدھے پر چڑھاتا ہے. پہلے تو کرتے تھے نہیں پتا نہیں، کچھ نہ کچھ کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا قرآن پاک میں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں انسان کو بہترین نعمت میں بنایا. اب جس انسان کو اللہ نے بہترین نعمت میں بنایا، اب ہم اس صورت کو بگڑے، یہ ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں نہیں کرتے. یہ کون سی فقیری ہے، یہ کون سا نفس کو مارنا ہے کہ اپنی شکل کو آپ بگاڑ دو، کسی اور کی شکل کو آپ بگاڑ دو. اس کی شریعت اور دین ہمیں کبھی ضرورت ہے. مجدد صاحب نے دین اکبر کے خلاف آواز بلند کی، مسلمانوں کے حقوق کے لیے آواز بلند کی. کسی کے دربار پر حملہ نہ ہوا، سکھوں نے جب طاقتور ہوئے تو حملہ کس پر کیا؟ مجدد صاحب کے دربار پر. اور آج بھی آپ جہاں کہاں ہندوستان کا ویزا لیں آپ گھوم سکتے ہیں، آپ کی کوئی پابندی نہیں. لیکن اگر آپ بولیں گے مجدد صاحب کو دربار پر جانا ہے تو آپ کو وہاں پر جانے کے لیے بڑی شرائط رکھیں. سال میں صرف ایک دفعہ جانے کی دعوت نہیں دیتے. ہمارے ملک کے جو وزیر اعظم ہوتے ہیں، صدور ہوتے ہیں، وہ جب ہندوستان جاتے ہیں یا ان کا کوئی مطلب بادشاہ کوئی صدر یا وزیر اعظم آتا ہے تو ان کو ملاقات کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ ایک جگہ بتائیں جہاں ہم آپ کو گھمائیں، آپ کو سیر تفریح کے لیے جائیں. ہمارا ایک تھا وہ کمانڈو صدر مشرف، اس نے بولا کہ مجھے تاج محل دیکھا، اس کو دکھایا. تو ہمارے ایک سندھ کے وزیر اعظم بنے تھے تو وہ مجدد صاحب کے مرید تھے. انہوں نے ان کو کہا کہ مجھے مجدد صاحب کے دربار میں جانا. تو انہوں نے کہا کہ مجدد صاحب کے دربار پر ہم نہیں آپ کو لے جا سکتے، یہ ہمارے پروٹوکول کے خلاف ہے. دیکھو آج بھی کفر جس بندے حق نے حق کہا آج مجھ سے ڈرتا ہے. جس کے لیے اللہ اقبال نے اپنے شعر میں کہا ہے نا، اللہ نے کیا اس کو بروقت خبردار. وہ ہے ہند میں سرمایہ ملت کے نگہبان. وہ جو ملت کے سرمایہ کا نگہبان تھا، اس دور کے اندر آج بھی یہود و حنود سازش جو ہے وہ مجدد صاحب کے دربار پر نہیں جاتی. دیکھو آپ کتنے بڑے شہر میں رہتے ہو، روز انسانی حقوق کی جو باتیں کرتے تھے، عورتوں کے حق کی باتیں کرنے والے، جانوروں کے حقوق کی بات کرنے والے. یہ مولانا اسحاق صاحب بیٹھے ادھر تو آتے ہونے کے لیے کسی دور میں جرمنی سے پتہ نہیں کہاں سے آگے ادھر رہتے تھے. کیچوؤں کو پالنا بولتے تھے کم ہو گئے، ان کو پال کرتے رہے، کھلا کے سمندر میں جانتا ہوں WWF کا پروجیکٹ. بھائی کیوں کرتے ہیں؟ بولا ہاں کی نسل ختم ہو رہی ہے، ہم افزائش نسل کرتے ہیں. جب آپ ایک سمندری حیات کے لیے نسل کو بچانے کے لیے اسے افزائش کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی کہ لاکھوں انسانوں کو بیچارہ مددگار آپ فلسطین میں غزہ میں بات.
کے علاوہ یہ جو آئے دن جو لوگوں کے حقوق کے حق بردار ہوتے ہیں، سندھی ہو، مال ہو، کسی پارٹی سے تعلق اس کا ہو، کسی نے اٹھ کے کھڑا ہوا، کسی نے نعرہ بلند کیا، آواز بلند کی، کسی نے کہا، احتجاج کیا، ان نہتے غریبوں کے اوپر ایسے بم کیوں مار رہے ہو کہ پوری زندگی ان کے زخم جلتے رہے؟ وہ جو انسانیت کا درس دیتے ہیں ہمیں، یہ کہتے ہیں کہ گستاخ رسول کو کچھ نہ کہو، گستاخ صحابہ کو کچھ نہ کہو، گستاخ اولیاء کو کچھ نہ کہو. آج ان سے پوچھو کہ جو انسانیت گستاخی کر رہے ہیں ان کے لیے آپ کچھ کہہ سکتے ہیں؟ وہاں پر آپ کو فریڈم آف اسپیچ یاد آتی ہے، وہاں پر رہنے والے لوگوں کی آزادی کے لیے آپ کو کچھ یاد نہیں آتا. یہاں پر آپ کا فکر کہاں گیا؟ یہاں آپ کی باتیں کہاں گئی؟ یہاں آپ کی مفلسفہ کر گیا آزادی کا، حق رائے دہی کی آزادی کا، سب کچھ کر سکے کیونکہ وہ مسلمان ہیں، کیونکہ وہ آگ کے نام لیوا ہیں، کیونکہ وہ اس جگہ کی حفاظت کر رہے ہیں جہاں سے میرے آقا میرا ہے. دیکھو ہمارے ہیں نا کچھ لوگ میرا نہیں مانتے، یہ سارے یہاں رہے ہیں، یہ روزی بھی آ رہے ہیں، یہ بھی آ رہے ہیں، سارے یہاں رہے ہیں. جو غصہ کے رسول اللہ کا غصہ ہے وہ کٹی ہو جائے گا. اب ان کو ہے کہ اس جگہ کو گرانا، کیونکہ یہ بات آگے لوگوں سے چھپانا ہے، آنے والے سے چھپانا ہے. اللہ نے اپنے محبوب کو عرش میں بلایا، اپنا دیدار کرایا، یہ بات ہم لوگوں نے چھپائی. وہ جگہ آرام ہے رسول کے معراج پر جانے کی سیڑھی اپنی طے ہوئی کہ یہاں سے رسول آپ نے اوپر گرا دیا. اب اس کو ختم کیسے کریں؟ دوستوں ان لوگوں پر میں نے ان کو دیکھا ہے کہ جب وہ مارتے ہیں تو پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ صلو علی النبی، مار ملتی ہے پھر بھی کہتے ہیں کہ صلو علی النبی، نبی پر درود کرو. اللہ اللہ تو کرتے ہیں، نماز تو پڑھتے ہیں، لیکن اس حالت میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی پر درود کرو. ان کو پتا ہے کہ یہ میری شفاعت ہوگی رسول کے میرے درود سے، ہمیں شفاعت ہوگی رسول اللہ سے، جو ہمارا تعلق ہے، جو محبت ہے، ہماری شفاعت ہوگی ہے اس وجہ سے. تو دوستوں غور اور فکر کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، میں نے اپنے رسول کو بھیجا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میں نے مومنوں پر احسان کیا. کب احسان کیا؟ اس وقت احسان کیا جب میں نے اپنے رسول کو بھیجا. اب یہاں پر ایک بات قابل غور ہے. آج کل ایک ٹولہ جو گھومتا کر رہا ہے جو صحابہ کرام گستاخی پر، ہم اہل سنت والجماعت والے جو ہے وہ نبی کی عالموں میں مانتے ہیں، نبی کے صحابہ پر مانتے ہیں. ایک ہوتے ہیں عالموں کو ماننے والے، دوسرے کہتے ہیں صحابہ کو مانتے ہیں. وہ لوگوں کو بتاتا ہے کہ دونوں میں کوئی جھگڑا ہے. اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ سب آپس میں ان کی جو تعلقات ہے اللہ کا ہے. محمد رسول اللہ والذین
آمنوا أشداء على الكفار رحماء بينهم. اب میں آپ دوستوں سے مؤدبانہ یہ گزارش کرتا ہوں، نہ میں کسی اور دلیل کی طرف جانا چاہتا ہوں، نہ میں کسی اور حدیث کی طرف جانا چاہتا ہوں، نہ کسی اور قول کی طرف جانا چاہتا ہوں، نہ میں کس تاریخ کی کتاب کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ تاریخ میں تو بہت سارے جھوٹ ہوتے ہیں۔ کوئی کہتا تھا کہ سائیں خلیل رحمان میرا مرید ہے، سائیں خلیل رحمان فلانے قادری سلسلے میں فلانے گزرے کا بھائی دعا تھا، ہو گیا۔ اب آسان جو کرتے پایا کرتے ہیں نم نکال رہے پیر بڑھا رہے ہیں سیریت میں والے میں سائیں خلیل رحمان اصل میں قادری سلسلے میں لیکن مرشد ہوئے تو کوئی بدر نہیں نم نکال ہوئے ہو تیرے مرشد بعد سائیں پہلے والد پہلے پتر سمیت بید تھا حضرت پیر فضل پوری سلمت اللہ علیہ سلسلے آگے نقش کریں گے۔ تو تاریخ میں تو لوگ بول دیتے ہیں، کسی کو بول دیتے ہو جائے گا نہیں تو اس کو پڑھنے کی، اس کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کا کلام پڑھو۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کا رسول اور اس کے ساتھ جو دوست ہے محمد رسول اللہ والذین اور اس کے ساتھ ہیں وہ آپس میں محبت کرنے والے ہیں اور کافر پر شک کرنے والے ہیں۔ آپ سچے ہو گئے اللہ کا قرآن سچے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میں نے مومنوں پر احسان کیا ان کے بیچ میں اللہ نے رسول بتایا اور تم خود کو مومن کہتے ہو اور جو رسول اللہ کے ساتھ میں تھے وہ منافق کہتے ہو، تم سچے ہیں اللہ کا قرآن سچے۔ اب آپ کی مرضی ہے، آپ اللہ کے قرآن کو مانیں گے یہ کسی اور کو مانیں گے۔ ہمیں جو آخری کلام آخری کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے ہمارے طرف کی ہدایت ہے وہ ہے قرآن پاک۔ یہ ہمارے لیے دلیل ہے زندگی کی۔ ہمارا عمل کس پر ہونا چاہیے؟ اس قرآن پر ہونا چاہیے۔ تو دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن میں ہمیں کیا کیا احکامات ہیں، قرآن کے ساتھ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے انہوں نے ہمیں کیا پیغامات دیے، ان کی احادیث سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ ہمیں جھوٹ بولنا، کسی کی غیبت کرنا، کسی کے اوپر بہتان بازی کرنا، کسی کے اوپر من گھڑت خبر بنانا، یہ منع ہے۔ اور اس کا حکم نماز کا، روزے کا، حج کا، زکات کہ ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔ دوستو آج ہم ادھر کٹے ہوئے ہیں ہر سال کے مجھے اور مقررین کی طرح نہ مجھے وہ کوئی فن کرنا آتا ہے نہ کوئی میرے پاس کوئی ایسی چیز ہے، میں ایک آگے ناچیز بندہ ہوں۔ مجھے جو چند چیزیں جو اپنے شیخ کامل سے، مرشد مربی سے، تیمڑا سے، رحمۃ اللہ علیہ سے، اپنے حضرت مدر جان جانا حسین سے جو ہم نے سیکھی ہے نصیحت کے کلمات واسباق اسی لیے وہ آپ تک پہنچانے کے لیے آج حاضر ہوا ہے۔ اور الحمدللہ محبوب کے میلاد کے محفل ہے۔ محبوب کے میلاد منانا جو ہے وہ شروع سے لے کر آج تک چلا ہے۔ اور جو منکر کے میلاد ہے کہتے ہیں کہ آپ شرک کرتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ جو نہیں مناتا میلاد وہ شرک کرتا ہے، ان کا میلاد جو ہے وہ بھی شرک ہے۔ کیونکہ ہم تو کہتے ہیں کہ نبی حضرت عبد المطلب امامہ کی پیٹ میں، تو جب آپ کی ولادت ہوئی تو اس کی ولادت کا مقصد کیا ہوا کہ ایک بچہ نے جنم لیا۔ ہم نے تو شرک کا خاتمہ کر دیا،
میلاد ولادت منانا اللہ کی کیا کہتے ہیں شرک اس کو جو اللہ کے ذات کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ کی ذات کا ہے لم یلد ولم یولد. اور ہم کیا مناتے ہیں میلاد. اللہ اس کو کہتے ہیں کہ جو پیدا کسی کو پیدا کیا ہے اس کو کسی نے پیدا کیا. میں اس کا باپ ہوں یعنی کہ آسان لفظ بتاتا ہوں کہ میں جس باپ ہوں نہ کسی کا بیٹا ہو نہ وہ کسی کا باپ ہو. ٹھیک ہے. تو اللہ کا رسول جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ پیدا ہو. حضرت عبداللہ کے گھر پیدا ہو. حضرت مطلب اس کے جاتا تھا. علی اس کے گھر. ہم جو ان کا سارا بیان کرتے ہیں شجرا, تو جب ہم سارا ان کا شجرا بیان کرتے ہیں تو ہم نے تو شرک نہیں کیا. ہم نے تو اپنا عقیدہ واضح کر دیا کہ ہم نبی کو اس طرح مانا. تو دوستو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سوچ اور سمجھ ہدایت فرمائے. آمین. ہم کو شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور اللہ تبارک و تعالی ہم کو صبر اور استقامت عطا فرمائے. آمین. دوستو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین. اللہ صبر کرنے والے کے ساتھ. صبر کریں گے, صبر کا پھل جو ہے وہ بہترین ہے. اللہ تبارک و تعالی سے جاتے. اللہ تبارک و تعالی اس ادارے کو, اس مدرسے کو تاکہ آپ دائم و قائم رکھیں. آمین. اور جس چیز کو نسبت ہوتی ہے اور جو چیز تعلق کے ساتھ بنائی جاتی ہے دوستوں ان مدرسوں کی اور چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ یہ آپ لوگوں کے لیے ہے کہ آپ علم حاصل کریں. یہ کسی بابا کے لیے نہیں کہ یہ کوئی ہمارے بابا ہوتے ہیں ہمیں کوئی بڑائی ہو جائے گی. ہمیں اپنے پیر نے جو سبق کیا ہے کہ لوگوں کو خدمت کریں. ہمیں خاطر آپ نے خود فرمانا ہے کہ ناچیز بندے آپ نے کہتے اپنے تحریر کے آخر میں لاش فقیر میں ہوتے ہیں. آپ ناچیز بندہ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ مرکز علم کی مرکز ہے. آپ لیے اس میں سے کوئی یہ نہیں کہ اس کے پاس 10 مدرسے 20 مدرسے کوئی بڑی بات ہو جائے. الحمدللہ دربار سے منسلکین دوست احبابوں کے ساتھ ایک مدرسہ کیا ہر جگہ پر ہر گلی میں ہر کونے میں یہ مسجدیں مدرسے دربار ہمارے کفر جماعت میں یہ نہیں کہ ہم کسی کو بتائیں کہ ہمارے مساجد ہیں ہمارے مراکز ہیں ہمارے ان سے ان کو شریعت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اللہ والوں کی درس و الحمدللہ یہاں پر مولوی صاحب نے مرکز قائم کیا ہے کہ فی سبیل اللہ جسے البتہ غیر چل رہے ہیں. یہ تو اللہ سے خود فرمایا کمپنی پر جاؤ چندہ لے جاؤ. ایک غریبہ تھا مجھے نام میں لگا سکتا ہے اس نے 2 روپے مانگے تھے کسی سے کتنے 2 روپے اس لیے جماعت اس دعوت تھی اس نے کہا میرے جماعت سے جانا ہے اور ادھار میں 2 روپے دو میں جا رہا ہوں تبلیغ کے لیے آگے ہوگا. کسی فقیر نے آ کے دربار میں کوئی بڑا شیخ کو بتایا شیخ فلاں خلیفے نے
مدرسے کے اندر 2 روپئے آپ نے فرمایا کہ وہ کرامت بیان کرتا تھا کہ میرے ککڑ کو گدڑ کھا گیا تو میں نے پیر کھاتے میں کھانا گدڑ نے واپس لا کے دیا میرا ککڑ زندہ ہو فکر کرتے تھے جب اس کی یہ چیز پتا چلی تو دکھی کرامت کو بیان کر دو ہم کرامت والے نہیں ہم ایک جگہ بنتے ہیں کرامت والے ذکر نہیں ہم نہیں تو ہمارے رشتے گئے تھے بگڑے گا نام لے کے جب وہ آیا آپ سے بات کیوں لیا بولا میں نے بتایا کہ آپ نے چندہ کر کے نہیں کیوں لیا ادھار لیا بولا تم نے سوال تو کیا آپ نے مثال بنانے کے لیے کہا کہ تمہاری خلافت تمہاری خلافت ختم سب جماعتوں کو بحث خلافت میں ختم کر دی اس نے کیوں کس نے کسی سے سوال کیا اس نے بڑی محنت ہے کہ آپ نے کہا نہیں آج اگر تم کہتے ہو کہ میں نے ادھار مانگا ہے آنے والے جو ہے وہ پھر یہ اور قسم کی وہ دلیلیں دیتے رہیں گے اور لوگوں سے اس طرح سے وہ سوال کرتے رہیں میرے طریقے میں جو مجھے اپنے سندھ میں بھیجا ہے جس تبلیغ کے لیے بغیر لالچ میں مجھے کام کرنا ہے جو میں آگے جس کسی کو جو مجھے سبق پر دائم کریں گے اللہ ان کو ترقی دے گا اللہ ان کو لوگوں کو عام عوام کی خدمت کرنے کو کروائے گا اور دعوانا الحمدللہ رب العالمین اور تبارک و تعالیٰ سے پائے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب دوست جو اس محفل میں اکٹھے ہوئے ہیں سب کے نیک تمناؤں کو اپنی بارگاہ میں منظور فرمائے آمین ربنا آتنا في الدنيا جو جہاں کے دشمن بنے ہوئے تھے وہ آپ کی نظر کرم سے کچھ دیر ہو گئے کچھ برباد ہو گئے. یہ ہے مرکز الفاری یا
دربار عالیہ جس نے دشمنی رکھی ہے جہاں پہ حضرت کی در ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا. اللہ نے ہمیں کامیاب کرنا. آپ تشریف رکھیں. حضرت نے دعا فرمائی ہے. ثلاثہ مبارک صاحب کریں گے. صاحب کر کے تشریف لے جائیں. مصطفیٰ چلے رحمت اللہ سلام شمع بز بیلے ہدایت بیلا کو سلام جس حق گڑی کے